بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی خدمت سراپا عظمت میں حواریوں نے عرض کی کہ کیا آپ کا رب عز و جل آپ کی دعا سے یہ کرم نوازی فرما دے گا کہ ہم پر آسمان سے غیب دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا اتارے؟ اس پر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا، ایسے سوالات نہ کرو، اللہ پاک سے ڈرو، منہ مانگے معجزات نہ مانگو، اگر تم مومن ہو تو اس سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے جواباً عرض کی، حضور والا، ہمارا یہ معذور آپ علیہ السلام کی نبوت یا رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں کسی شک و شبہ کی بنا پر نہیں، بلکہ اس کے 4 مقصد ہے۔ ایک یہ کہ ہم وہ غیبی کھانا کھائے، برکت حاصل کرے، اس سے ہمارے دل منور ہو جائے، ہم کو قرب خدا عز و جل اور زیادہ حاصل ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ آپ علیہ السلام نے جو ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم لوگ مقبول الدعا ہو، رب تعالیٰ تمہاری مانتا ہے، اس کا ہم کو عین الیقین حاصل ہو جائے، دل ہمارے مطمئن ہو جائے، ہم کو اپنے کامل الایمان ہونے پر اطمینان ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ ہم کو آپ علیہ السلام کی صداقت عین الیقین سے معلوم ہو جائے۔ چوتھا یہ کہ ہم اس آسمانی معجزے کا مشاہدہ کر لیں اور دوسروں کے لیے ہم عینی گواہ بن جائے، نیز تا قیامت لوگوں کے لیے ہمارا یہ واقعہ کمال ایمان کا باعث بنے، ہم آپ کے زندہ جاوید گواہ بن جاوے۔ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو ہر طرح کا اطمینان دلایا کہ ہم یہ کھان محض شوق یا تفریح کے لیے نہیں مانگتے، بلکہ اس میں ہمارے دینی مقاصد ہے، تب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور رو رو کر دعا کی۔ ترجمہ کنز الایمان: اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ چنانچہ سرخ رنگ کا دسترخوان بادلوں میں ڈھکا ہوا آیا، یہ تمام لوگ اسے اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ دسترخوان ماں بادلوں کے آہستہ آہستہ نیچے اترا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ دیا گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس دسترخوان کو دیکھ کر بہت روئے اور دعا کی، مولا مجھے شارکین سے بنا، الہی اسے ان حواریوں کے لیے رحمت بنا، عذاب نہ بنا۔ حواریوں نے اس سے ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور حواری سجدہ شکر میں گر گئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کون کھولے گا؟ یہ خوان سرخ غلاف میں ڈھکا ہوا تھا۔ تمام نے عرض کی، حضور آپ ہی کھولے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے تازہ وضو کیا، نوافل پڑھے، دیر تک دعا مانگی، پھر دسترخوان سے غلاف اٹھایا۔ اس میں یہ چیزیں تھیں: 7 مچھلیاں، 7 روٹیاں، ان مچھلیوں پر سننے نہ تھے، اندر کانٹا نہ تھا، اس سے روغن ٹپک رہا تھا، ان کے سروں کے آگے سرکہ، دوم کی طرف نمک، آس پاس سبزیاں۔ بعض روایت میں ہے کہ 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی پر زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر بھنا ہوا گوشت۔ شمعون حواری نے پوچھا کہ اے روح اللہ، یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا؟ فرمایا، نہ زمین نہ جنت کا، یہ محض قدرتی ہے۔ اولاً بیمار و فقراء، فاقہ مست، برس و جذام والے اور اپائج بلائے جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، تمہارے لیے مبارک ہے، اور منکرین کے لیے بلا۔ پھر دوسرے لوگوں سے یہی فرمایا۔ چنانچہ پہلے دن 7300 آدمیوں نے کھایا، پھر وہ خوان اٹھا، لوگ دیکھتے رہے، اڑتا ہوا ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ تمام بیمار مصیبت زدہ اچھے تندرست ہو گئے، فقراء غنی ہو گئے۔ پھر یہ خوان 40 دن مسلسل یا ایک دن کے بعد ایک دن آتا رہا، لوگ کھاتے رہے۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر وحی آئی، اب اسے صرف فقراء کھائے، کوئی غنی نہ کھائے۔ جب یہ اعلان ہوا تو اغنیاء یعنی مالدار لوگ ناراض ہو گئے اور بولے کہ یہ محض جادو ہے۔ یہ منکرین یعنی انکار کرنے والے 300 آدمی تھے،
یہ لوگ شب کو اپنے بال بچوں میں بخیریت سوئے، مگر صبح کو اٹھے تو سور تھے، راستوں میں بھاگتے پھرتے تھے، گندگی پخانہ کھاتے تھے۔ جب لوگوں نے ان کا حال یہ دیکھا تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس بھاگے آئے، بہت روئے۔ یہ سور بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے اور روتے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام انہیں نام بہ نام پکارتے تھے، یہ جواب میں سر ہلاتے تھے مگر بول نہ سکتے تھے۔ 3 دن نہایت ذلت و خواری سے جیے، چوتھے دن سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان میں کوئی عورت یا بچہ نہ تھا، سب مرد تھے۔ جتنی قومیں دنیا میں مسخ کی گئی وہ ہلاک کر دی گئی، ان کی نسل نہ چلی۔ یہ قانون قدرت ہے۔ ہم اللہ پاک کی اس کے قہر و غضب سے پناہ مانگتے ہیں، آمین۔